اس لیے فرمایا کہ جب دل سدھر جاتا ہے تو سارا بدن سدھر جاتا ہے، اور دل بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے۔ دل کا معاملہ بہت بہت وسیع، عظیم اور خوبصورت ہے۔ بزرگان دین نے دل کے بارے میں جو اشعار لکھے ہیں، جو کلام لکھا ہے، وہ تو ایسا ہے کہ اس کی گہرائی تک ہمارے لیے پہنچنا بھی مشکل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ساری کائنات ہی دل میں ہے، ساری کائنات ہی دل میں ہے۔ اگر دل کی گہرائی تک بندہ پہنچ جائے تو اسرار کائنات اس پہ کھل جاتے ہیں۔ جو کشف ہے، جو کرامت ہے، جو دور سے دیکھنا ہے، یہ سارے کا سارا دل کرتا ہے۔ اولیاء کرام کا دل ہی ہوتا ہے کہ وہ یہاں بیٹھ کے شرق و غرب میں دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ان کے دل کی طاقت ہی ہوتی ہے کہ وہ بغداد میں بیٹھ کے دنیا کے کونے کونے پہ تصرف کر لیتے ہیں۔ یہ ان کے دل کی طاقت ہی ہوتی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگوں کو کھینچ کے لے آتے ہیں۔ یہ سب دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بیان فرمایا ہے، اس کی روشنی میں مختلف اقسام کے دل سامنے آتے ہیں، جن میں 3 قسمیں بڑی واضح ہیں۔ بنیادی طور پر تو 2 قسمیں بنتی ہیں، اچھے دل اور برے دل۔ دل کی بری صفات، دل کی بری حالت، دل کی بری کیفیت، اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ پہ بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ وہ دل کے جن دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو وہ دل کہ جن دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، سیدھا پن نہیں ہے، ایک وہ دل ہے جن میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی، یعنی مہر لگا دی کہ یہ ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ مہر لگے ہوئے دل ہیں کہ جو ہدایت قبول نہیں کرتے۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہو۔ چوتھی آیت مبارکہ ارشاد فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، فرمایا کہ پھر تمہارے دل، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، فرمایا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اللہ نے تم پر انعامات کیے، احسانات کیے، تمہیں عطا فرمایا، تمہیں بڑی نعمتیں دی۔ اے بنی اسرائیل والو، تمہیں نبی عطا فرمائے، تمہیں سلطنتیں عطا فرمائی، تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، تمہیں من و سلوہ عطا فرمایا، تمہیں بڑی نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ان ساری چیزوں کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، قساوت کا شکار ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ فرمایا فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو وہ پتھروں کی طرح ہو گئے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کہ پتھروں سے بھی پانی بہتا ہے، پتھر بھی خدا کے ڈر سے، خوف سے پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن تمہارے دل ایسے ہو گئے کہ جن میں کوئی نرمی نہیں آتی، جو خدا کے خوف سے پھٹتے نہیں ہیں، روتے نہیں ہیں، جن سے آنسو نہیں بہتے۔ یہ 4 آیات مبارکہ میں نے عرض کی ہیں۔ وہ دل کہ جن میں بیماری ہے، وہ دل کہ جن میں ٹیڑھا پن ہے، وہ دل کہ جن پہ مہر لگ گئی، اور وہ دل کہ جو پتھروں کی طرح سخت ہو گئے۔ یہ برے دل ہیں، یہ دل کی بری حالت ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے،
نصیحت اس میں جا نہ سکے، خوف خدا کی بات اس پہ اثر نہ کرے، اس دل کو کبھی خدا کی یاد میں یا خدا کے ڈر سے یا خدا کی محبت سے کبھی رونا نہ آئے، اس دل میں ٹیڑھا پن ہو، ہدایت کی بجائے گمراہی کی طرف جلدی جائے، اس دل میں بیماری ہو، مرض ہو، منافقت ہو، اس دل کے اندر باطنی امراض ہو، حسد ہو، بغض ہو، تکبر ہو، کینہ ہو، یہ بیماریاں، یہ باطنی امراض ہوں، یہ قلبی رذائل ہوں، ایسے دل برے دل ہیں۔ اس کے مقابلے میں اچھے دل بھی ہیں، جن میں اچھائی ہے، بھلائی ہے، خیر ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خدا کی یاد سے پگھل جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ خدا کا ذکر ان کے دلوں کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے بدن کو خوراک مل جائے، غذا مل جائے۔ جیسے طاقت کے وٹامنز، انرجی کے کیپسول ہم استعمال کریں تو بدن میں طاقت آتی ہے، خدا کے ذکر سے ان کے دلوں کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ خدا کا ذکر ہوتا ہے، دلوں کو طاقت ملتی ہے، خدا کی یاد کی جاتی ہے، دلوں میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ایک بشاشت آ جاتی ہے، چہرے کے اوپر فریشنس آ جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو فرمایا وہ دل بھی ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا قیامت کے دن مال اور بیٹے کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ چونکہ میں کروڑ پتی ہوں، ارب پتی ہوں، کھرب پتی ہوں، ملیں ہیں، فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہے، بزنس ہے، امپورٹ ہے، ایکسپورٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ملازم ہیں، بنگلے ہیں، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ سمجھے کہ یہ چیزیں قیامت میں اس کو نفع دیں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال، اس دن مال کوئی نفع نہیں دے گا، ولا بنون، اور نہ بیٹے نفع دیں گے۔ کہ دنیا میں آدمی کنبے پہ، قبیلے پہ، اپنے ٹرائب پہ، اپنی خاندانی طاقت پہ، اپنی خاندانی وجاہت پہ، حسب پہ، نسب پہ، بیٹوں پہ، میرے 10 بیٹے، میرے 6 بیٹے، میرے 5 بیٹے، ایک پولیس آفیسر، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں ہے، ایک کی یہ طاقت، ایک کی یہ اتھارٹی۔ فرمایا نہیں، قیامت کے دن ساری اتھارٹیز ختم۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، قیامت میں ہوگا کہ اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، قیامت میں کس کی بادشاہت ہے؟ وقت کے فرعون، وقت کے نمرود، وقت کے بڑے بڑے طاقتور، جابر، سرکش، قوت والے، فوج والے، اسلحے والے، اور دنیا پہ پاور رکھنے والے، اور اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والے، اور نہ جانے کیا کیا سمجھنے والے، سب خاموش، کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اس اللہ کی ہے جو تنہا ہے، جو سب پہ غالب ہے، آج اس خدا کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، آج اللہ کی بادشاہت ہے جو تنہا ہے، یکتا معبود ہے اور سب پہ غالب ہے۔ تو فرمایا کہ مال اور اولاد، بیٹے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، یہ قیامت کے دن کوئی نفع نہیں دیں گے۔ تو نفع کسے ملے گا؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ شخص کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کے آیا، میں اس کو نفع ملے گا۔
اس کی 2-3 تفسیریں ہیں، ایک مال اور اولاد کے اعتبار سے ہی ہے، لیکن میں صرف ایک کے اعتبار سے کلام کروں گا۔ فرمایا کہ قیامت کے دن نفع اسے ملے گا جو خدا کی بارگاہ میں سلامتی والا دل لے کے آئے گا کہ اے مولا تیری بارگاہ میں یہ تحفہ پیش کرتا ہوں، یہ دل لے کے آیا ہوں جو سلامتی والا ہے، جو سلامت ہے شرک سے، جو سلامت ہے کفر سے، جو سلامت ہے گمراہی سے، جو سلامت ہے بد مذہبی سے، جو سلامت ہے باطل اعمال سے، جو سلامت ہے تکبر سے، جو سلامت ہے حسد سے، بغض سے، کینے سے، دنیا کی محبت سے، آخرت سے غفلت سے محفوظ ہے، جو دوسروں کو حقیر سمجھنے سے سلامت ہے، فرمایا کہ وہ ہے کہ جسے قیامت کے دن نفع نصیب ہوگا، یہ دل اس کو نفع دے گا۔ تو یہ سلامتی والا دل ہے، یہ اچھا دل ہے۔ ایک تیسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے، جو مومن ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، فرمایا کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، خدا کے ذکر کی طرف مائل ہو جائیں، غفلت کو چھوڑ دے، کاہلی کو چھوڑ دے، عبادت کی طرف آ جائیں، خدا کے ذکر کی طرف آ جائیں، خدا کے کلام کی طرف آ جائیں، اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ اب یہ وہ دل ہیں جو اچھے دل ہیں، جو خدا کی یاد میں جھکنے والے ہیں، جو نرم، جو اللہ کی یاد میں خوش ہونے والے ہیں، خدا کی یاد جن کے لیے غذا ہے، جن کے لیے تازگی ہے، جن کے لیے تسکین ہے، جن کے لیے سکون ہے، جن کی شان یہ ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں۔ یہ دنیا کے میلے جھمیلے، یہ دنیا کی پریشانیاں، دکھ تکلیف، یہ سب اپنی جگہ، لیکن جب دل خدا کی یاد میں لگتا ہے تو سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے، تسکین ملنا شروع ہو جاتی، راحت ملنا شروع ہو جاتی۔ تو فرمایا جو ایمان والے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سکون حاصل کرتے ہیں، اطمینان ان کو نصیب ہوتا ہے، یہ اچھے دل ہیں۔ خدا کی یاد کی طرف جھکنے والے، یہ اچھے دل۔ یہ 2 اقسام کے دل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ اب دل کی یہ جو حالتیں ہیں، اس میں پھر آگے کیٹیگریز ہیں۔ برے دلوں میں برا بھی ہے، بہت برا بھی ہے، اچھے دلوں میں اچھا بھی ہے، بہت اچھا بھی ہے، پھر علی حسب المراتب، اور یہ مرتبے بے انتہا، یہ مرتبے بے انتہا، کیونکہ انہی مرتبوں کے اعتبار سے ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور انہی کی وجہ سے معاذ اللہ کفر کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ سب لوگوں کا ایمان، سب لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگوں کا کفر ایک جیسا نہیں، جس کے دل میں میرا بغض زیادہ ہے اس کا کفر زیادہ شدید ہے، اور فرمایا کہ سب لوگوں کے دلوں کا ایمان بھی ایک جیسا نہیں، جس کے دل میں میری محبت زیادہ ہے اس کا ایمان بھی زیادہ ہے، جس کے دل میں محبت زیادہ ہے اس کا ایمان بھی زیادہ ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ساری امت سے افضل ہے، تو اس کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر ہی فرمایا گیا ہے، فرمایا کہ یہ جو تم سے افضل ہیں، یہ تم سے بڑھ کر ہیں، تم پہ فائق ہیں، یہ کثرت صلاۃ اور کثرت صوم کی وجہ سے نہیں، یہ زیادہ نوافل پڑھنے، زیادہ نفلی روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، یہ تم سے افضل ہیں اس شے کی وجہ سے جو ان کے دل میں ہے۔ اور صدیق اکبر کے دل میں کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ۔